بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے بیٹے کی جو بیوی تھی وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ ڈاکٹر نے سارے ٹیسٹ بھی کر لیے تھے اور وہ بالکل ٹھیک آئے تھے۔ اب میں اس سے اپنے ساتھ مختلف جگہوں پر دم کرانے لے جاتی مگر کوئی فرق ہی نہ پڑتا۔ میرا نام فاطمہ ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے احمد۔ میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے دن رات ایک کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا۔ میرا بیٹا اپنا کاروبار کرنے لگا، وہ کوشش کرتا لیکن اس کا کوئی کاروبار زیادہ دن نہیں ٹکتا تھا۔ مجھے بھی مایوسی ہونے لگی لیکن میرے بیٹے نے ہمت نہیں ہاری اور میں نے بھی ہمت جاری رکھی۔ ایک دن میں اپنی بہن عائشہ کے گھر سے آ رہی تھی کہ میرا ادھر ایک ویرانے سے ہوا۔ میں بھی اپنے گھر کی طرف قدم بڑھانے لگی، وہاں دیکھا تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی تو دیکھا کہ کوئی لڑکی لگ بھگ 20 سال کی ہے جو اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپائے رو رہی ہے۔ میں پہلے تو ڈر گئی کہ کہیں پاگل تو نہیں ہے۔ میں نے اس سے پکارا اور بولی، بیٹی رات کے ٹائم تم اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ میری بات پر اس وجود میں حرکت ہوئی۔ لڑکی نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور بے تحاشا رونے لگی۔ میں نے اس سے چپ کرانے کی کوشش کی اور ساری بات پوچھنے لگی تو اس لڑکی پر مجھے بہت ترس آیا جو رات کے اس وقت اکیلی اتنی ویران جگہ پر موجود تھی۔ میں نے اس سے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو وہ روتے ہوئے بولی، میرا نام مریم ہے، میں گاؤں سے ہوں۔ میری اماں ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، وہ میری شادی ایک بوڑھے آدمی سے کرنا چاہتے تھے۔ میرے ابا نے اس بوڑھے آدمی سے قرض لیا تھا جس کے عوض وہ اب میرا سودا کر رہے تھے۔ میں نے ابا کے پاؤں پکڑے لیکن انہوں نے مجھ پر رحم نہ کھایا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ اپنا درد مجھے سناتی اور خوشیوں میں رونے لگی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور تسلی دی کہ بیٹا اللہ تمہارے ماں باپ کو ہدایت دے، آ جاؤ میرے ساتھ، میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس لے جاؤں گی اور ان کو سمجھاؤں گی۔ میں نے مریم کو وہاں سے اپنے ساتھ لیا اور اپنی بہن عائشہ کے گھر آ گئے۔ عائشہ نے مجھ سے مریم کے بارے میں پوچھا، میں نے اسے ساری کہانی سنائی۔ وہ بھی جوان لڑکی پر ترس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میری کوئی بیٹی نہیں تھی لیکن مجھے مریم کو دیکھ کر بے تحاشا دکھ ہوا۔ میں نے اگلی صبح اس کے بتائے گئے پتے پر اس کے گھر والوں سے ملنے پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں سے ایک نوجوان لڑکا باہر نکلا۔ مریم اسے دیکھتے ہی میرے پیچھے چھپ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ تمہارا رشتہ دار ہیں تو مریم نے انکار کیا اور اس نوجوان سے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ نوجوان نے ہمیں بتایا کہ وہ تو کل ہی گاؤں چھوڑ کر جا چکے ہیں، یہ مکان ہمارا ہے۔ اس نوجوان کی باتیں سن کر مریم غمزدہ ہو کر رو پڑی اور میں بھی قسمت کے ستم ظریفی پر حیران ہو گئی کہ تو اتنی پیاری بچی کے ساتھ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ میں دل میں اس کے والدین کو پوچھتی رہی اور مریم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ جب مریم گھر آئی تو میرا بیٹا احمد بھی دکان سے گھر آیا۔ احمد نے مریم کو لے کر ناگوار انداز میں دیکھا اور اپنے چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا۔ میں نے مریم کو اپنے کمرے میں بٹھایا اور احمد کے کمرے میں چلی گئی۔ احمد بہت غصے میں چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ میں نے گہرا سانس بھرا۔ میں جانتی تھی کہ احمد کو لڑکیوں سے خاص چڑ ہے، وہ اپنے آپ میں رہنے والا شخص تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھی اور اسے سمجھانے لگی کہ بیٹا کیوں ایسا کر رہے ہو۔ اس نے کہا، اماں یہ لڑکی کون ہے جیسے آپ ہمارے گھر لے آئی ہیں؟ میں نے اس کی بات سنی اور بولی، بیٹا یہ بے سہارا ہے، اس کی ماں باپ نہیں ہے، اس کے لیے میں اسے یہاں لے آئی ہوں۔ میری بات سن کر احمد اٹھ کر کھڑا ہوا اور جانے لگا۔ میں نے اسے روکا تو وہ بولا، ماں آپ بہت بولی ہیں، آپ کو کیا پتا کہ یہ کیسے لوگ فراڈ کرتے ہیں، کیا پتا یہ لڑکی بھی فراڈ ہو، بتائیں پھر ہم کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ میں نے اسے سمجھایا اور اپنی قسمت دی کو جا کر تو اس نے مریم تو گھر بھی رکھنے کے لیے حامی بھر۔ میں بہت سکون تھی کہ کم از کم میرے مریم میرے ساتھ رہے گی اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وقت اور قسمت کا کیا پتا کہ کب بدل جائے۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور مریم کو میرے پاس آئے 3 نہ ہو گئے۔ وہ میرے ساتھ کام میں ہاتھ بتاتی اور مریم خوب مجھے تو جیسے رب نے ایک بیٹی دے دی تھی۔ مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا کرتی تھی، راتوں کو اٹھ کر میرے پاؤں دباتی اور نہر سے میرا دھوبا۔ میں بہت خوش تھی اسے دیکھ کر۔ مریم کے دل جتنا خوش تھی، احمد کے لیے اتنا پریشان تھی۔ مریم سے پہلے جیسی رفتار تو ماں تھی لیکن مریم پھر بھی اس کے سامنے آنے سے پدراتی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ احمد کا ڈر بھول جائے لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ اس کے آنے کے بعد میں نے ایک چیز پر غور کیا تھا، مریم اب احمد کو بری نہیں لگتی۔ میں نے اس کی نظروں میں پسندیدگی دیکھی تھی۔ میں نے اسے رشتہ بلانے کا سوچا۔ میں نے اپنے محلے کے رشتہ والی سے مریم کے رشتے کی بات چلانے کی کہا تو اس نے میرے کہنے کے مطابق میرے گھر رشتہ بھیج دیا۔ رشتے والوں کو مریم پسند آ گئی، انہوں نے باقاعدہ رسم کرنے کا کہا اور اگلے ہفتے آنے کا بول کر چلے گئے۔ پر احمد کو جب یہ پتہ چلا تو اس پہ غصے کا گراف بڑھنے لگا۔ وہ
फौरन मेरे कमरे में चला आया और बोला अम्मा मैं मरियम से शादी करना चाहता हूँ। मैं हैरान हो गई और सोचा कि ये तो इस बच्ची के साथ खाता है और आप कैसे शादी की बातें कर रहा है मेरे साथ। सुनकर वो मेरे पास बैठा और इत्मीनान से बोला मरियम की शादी सिर्फ मुझसे होगी, किसी और से नहीं। अहमद अपनी बात कहकर मेरे कमरे से निकल गया। पीछे से मैं उसकी बातों पर मुस्कुरा उठी। अहमद तो मान गया था, लेकिन सबसे बड़ा मसला मरियम की रजामंदी का। मैं जानती थी कि वो शुरू से अहमद से खुशबत, वह उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना बहुत बड़ा फैसला था। मैंने अगले सुबह नमाज के बाद मरियम को अपने पास बुला कर बिठाया और इत्मीनान से उसे समझाने लगी कि मैंने उससे पूछा क्या तुम मेरे बेटे की शरीक है अब बनोगे। मेरी बात पर मरियम ने झटके से सर उठाया, जैसे उसे कराने लगा वो नसीब में सारे नाल लगी। शायद मरियम अब भी बहुत ज्यादा थी। मैंने उसे समझाया कि अहमद बुरा नहीं है, बस अपनी फूफो की वजह से उसे लड़कियों से चढ़ा है। उसकी फूफो ने बहुत बड़ा जुल्म किया था, जिस पर बिना पर वो खानदान से बेदखल कर दी गई थी। अहमद दीन का खून है, वो बस औरत के किरदार को नहीं समझ पाता, इसलिए दूर रहता है। मेरी बातों से इसके दिल पर लगी घर कुछ खोल रही थी। मैंने उससे वादा किया कि कभी इसके साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुनकर वो मेरे गले लग गई और बोली मैं आपको कैसे इनकार कर सकती हैं अम्मा, आप तो मेरी मोहसिन हैं। आपने तो इस वक्त मेरा एहसास किया था, मेरा साथ दिया था जब मेरे अपने माँ बाप मुझे छोड़ चुके। मैं बहुत खुश थी कि रब ने मुझे ऐसी नेक सिरा बहू अता की है। मैंने शादी याद धूमधाम से तो नहीं की, लेकिन बहुत खुशी से की। मोहल्ले की तमाम घरों में दावत दी और उनके भी अपने घर की पहले खुशी में शामिल किया। शादी के बाद अहमद ने मरियम का बहुत ख्याल रखा और वो इसका खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखता। जब एक बार मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, वो थी मरियम से। मरियम की कमजोरी बढ़ती जा रही थी, वो थोड़ा सा काम भी करती तो हम जाती। मैंने हर उसका आजमा लिया था, लेकिन उसकी तबीयत में कोई बेहतरी नहीं। मरियम की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरी बहू बहुत खूबसूरत थी, उसकी गहरी नजर आंखें किसी को भी गर्विदा कर लेती। अहमद मेरी मरियम से उम्र में थोड़ा बड़ा था, लेकिन वो इसका पूरा ख्याल रखता था। मुझे याद है शादी का वो दिन जब मेरी बहू दुल्हन बनकर मेरे घर में आई। मैं बहुत खुश थी। मेरी बहू वो सलीका शार थी। शादी के बाद उसने मुझे कोई परेशानी ना दी, बल्कि बिल्कुल वो खामोश रहने लगी। जो काम मैं उसे करने को कहती वो खामोशी से कर देती और चली जाती। मुझे इसकी फिक्र रहने लगी। मैंने काफी हकीमों से भी इसकी दवाइयाँ ली, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी बहू की सेहत गिरती जा रही थी। मेरा बेटा दुकान से घर आया तो मैंने उसे बहू की तबीयत बताई। जो सुबह से ही अपने कमरे में सो रही थी। मेरा बेटा बहू के कमरे में गया और उसे उठा कर बैठाया। वो बहुत निकाह ज़दा हालत में थी। मेरे बेटे ने उसे दराज से एक शीशी निकाल कर उसे शाद चटाने लगा। ये उसके शादी के दूसरे दिन से ही मामूल था। मुझे इस पर शक रहने लगा। वो रोज मेरी बहू को शाद चटाता और उसे छत पर ले जाता। मैं बहुत परेशान थी और उससे कुछ कुछ करती, लेकिन वो कोई न कोई बहाना बना कर देता। मैंने भी सोचा कि वो शादीशुदा है, इसका कुछ गलत तो नहीं करेगा। ऐसे ही एक दिन मैं और मेरी बहू सैन में बैठी थी कि वो बेहोश होकर घर में मेरा बेटा मौजूद नहीं था। मैं परेशानी के आलम में उसे फोन करके बुलाया। मेरा बेटा उसे लेकर अस्पताल भागा। मेरी बहू को डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि ये बस जहनी दबाव की वजह से बेहोश हुई है। मेरा बेटा बहू को घर ले आया। मैंने बहू के लिए फलों का जूस बनाया और वो कमरे में चली आई। मैं आई तो अहमद मरियम को कोई तवीज खिला रहा था। मैंने जूस का गिलास साइड पर रखा और उससे तवीज के बारे में पूछने लगी। मैंने पूछा अहमद ये मरियम को क्या पिला रहे हो? तो बोला माँ देखो ना, मरियम आए दिन बीमार रहती है और कमजोर भी होती जा रही है, इसलिए मैं इमाम साहब से ये तवीज बना कर लाया हूँ। मुझे कुछ खटक रहा था, जैसे अहमद कुछ छुपा रहा हो। मैंने वजीब बात को कूदना मुनासिब नहीं समझा और मरियम के सराहने बैठ गए। सूरत हाल पढ़ने लगे। मैंने तमाम खदशात को झटका। उस वक्त सिर्फ मरियम की सेहत उम्मीद रखती थी। अगले दिन तक मरियम की तबीयत कुछ बेहतर थी। मैं जोहर की नमाज पढ़कर बाहर आई तो देखा कि अहमद दाल वाला शाबा लेकर बाहर जा रहा था। मैं मुतहक्किर हुई कि अहमद ऐसा क्यों करता है। अहमद की शादी के कुछ दिनों बाद इससे ही ये रूटीन थी कि वो हर मंगल के दिन दाल वाला शाबा लेकर कहीं जाता। मैं बहुत पता उससे पूछ चुकी थी अहमद तुम ये दालें कहाँ लेकर जाती हो? तो वो कहता अम्मा बस किसी को जरूरत है। फिर उसी तरह की हरकतें करता। आज उमरात का दिन था, अहमद घर ही था। मैं कुछ किचन से निकल रही थी कि मैंने देखा कि अहमद मरियम को अपने साथ ले छत पर जा रहा था। मुझे छोटी इसने कुछ अलग होने का इशारा किया। मैं भी फौरन उसके पीछे सीना चढ़ने लगी। जैसे छत पर पहुंची तो और जो मंजर मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पैरों जरिए जमीन का खींच ली। मेरे सामने ही अहमद ने मरियम को एक घेरे में लिटाया हुआ था, लेकिन मेरी रूह ये देखकर फना हो गई कि मरियम होश में नहीं थी। इसकी आंखें बंद थी और अहमद उसके सामने बैठा को पढ़ रहा। अहमद ने कुछ पढ़कर मरियम पर फूंका और देखते ही देखते मरियम के वजूद में हुआ हरकत कर गई। मेरी इस मंजर को देखकर चीखें निकल गई।
میری چیخنے کی آوازیں پر احمد نے مریم طرف دیکھا تو اس کی رنگت زرد پڑ گئی. اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا کچھ ہوگا. میں اس کے سامنے آئی اور زور سے تھپڑ اس کے چہرے پر مارا. وہ بہت پاگل سا لگ رہا تھا. میں نے اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی. وہ بھی بنا کچھ بولے کھڑا تھا. میں نے اس سے کہا نامرد بے غیرت انسان یہ سب کیا کر رہے تھے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایک مظلوم کے ساتھ اتنا بھیانک کھیل کھیلنے کی؟ ابھی مریم کو ٹھیک کرو ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ تم میری اولاد ہو. اس نے فوری طور پر کچھ پڑا اور مریم کا وجود اس گہرے میں واپس آ گیا. اب بتاؤ کہ یہ ایسے ہی دن بھوت بن کر کھڑے رہو گے؟ میری بات سن کر وہ رونے لگا اور ساری بات بتانے لگا. میں خاموشی سے اسے سن رہی تھی. اس نے کہا جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو مجھے اس میں جب کشش محسوس ہوئی. میں نے خود کو روکنے کی کوشش کی اس کے قریب جانے سے لیکن ناکام رہا. ہمارے نکاح کے بعد مجھے جیسے موقع مل گیا میں اپنی چاہت پوری کرنے کا آخرکار تک زندگی پورا ہوگا. پچھلے 6 ماہ سے ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو علوم غریبی کی تھی. اس نے پڑھا تھا کہ کس طرح 40 دن کا چلہ کرنے سے اور قبرستان میں کپڑوں کا ڈال ڈالنے سے کسی بھی انسان کو قابو کیا جا سکتا ہے. میں نے اس میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی لڑکی نکاح میں آ جائے تو شہر اس کی طاقت کیسے حاصل کر سکتا ہے. یہی عمل میں نے کیا اور مریم کمزور ہوتی گئی. میں اسے روز عمل کیا ہوا شاد کھلاتا تھا اور اس کی طبیعت خراب ہوتی گیا. اس کی طاقت مجھ میں منتقل ہونے لگی تھی. میں بس کسی بھی طریقے سے طاقتور بننا چاہتا تھا. احمد کی سارے باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا. یہ میری اولاد ہے. میں نے دوبارہ اسی تپنوں سے رو سرخ کر دیا اور بولے ضرور کوئی گناہ کیا تھا جو تجھ جیسی اولاد ملی. میں اسے ڈانٹ کر مریم کے پاس آئی جو اب بے ہوش تھی. میں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور اسے ہوش میں لایا. مریم کو جب میں نے سب بتایا تو وہ روتے ہوئے میرے سینے میں چھپ گئی. میں نے بھی اس کے لوگ میں ہاتھ تھما اور اس کے ساتھ رونے لگی. آخر ہم دونوں کو ہی دھوکا ملا تھا. میں نے مریم کو لیا اور اپنے کمرے سے گھر سے نکلتی چلی گئی. احمد ہمارے پیچھے آیا لیکن میں نے دھمکی دی اور اسے واپس بھیج دیا. میں نہیں چاہتی تھی کہ احمد کے ساتھ مریم کو رکھ کر کسی اور گناہ کے مرتکب ہوں. کبھی کبھی ہم کسی کی بھلائی کے چکر میں اس شخص کو ایک ایسی کھائی میں دھکیل دیتے ہیں جہاں سے واپسی پر زندگی کی ضمانت بھی باقی نہیں رہتی. اپنے غیروں کا فرق مٹ جاتا ہے اور رہ جاتا ہے تو صرف مطلب انسان طاقت کے نشے میں تو رشتوں کی پہچان کھو دیتا ہے. ہماری ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے. اپنے رائے و نظر تو کمنٹس کیجیے. اچھی لگے تو شیئر کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پر پہنچ سکے.